تاریخ میں نا کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو صرف حیران نہیں کرتی بلکہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آج ایک ایسی ہی دل دہلا دینے والی داستان سنتے ہیں۔ تو منظر کچھ یوں ہے۔ مکہ مکرمہ، سالانہ حج کا موقع ہے اور فضا گونج رہی ہے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ ایک ہی رنگ میں ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہے۔ لیکن اسی ہجوم میں جہاں سب عبادت میں مصروف ہے، ایک شخص ایسا ہے جو سب کی توجہ کھینچ لیتا ہے۔ یہ کوئی عام بھکاری نہیں ہے، ایک بوڑھا کمزور سا آدمی اور اس کے پیروں میں بھاری زنجیریں۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ کوئی قیدی ہے جسے سب کے سامنے بٹھا دیا گیا ہے، شاید عبرت کے لیے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ بھیک نہیں مانگ رہا تھا، نہیں، اس کے لبوں پر بس ایک ہی آیت تھی جسے وہ بار بار دہرا رہا تھا، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ سوچنے کی بات ہے، اس مکمل بربادی کے عالم میں بھی یہ کیسا ایمان تھا؟ اس کی حالت تو بری تھی، لیکن چہرے پر ایک وقار تھا، اور یہی چیز، اس کا وقار اور پیروں میں پڑی زنجیریں، دیکھنے والے ہر شخص کے ذہن میں بس ایک ہی سوال لا رہی تھیں کہ آخر یہ ہے کون؟ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب وہ تو اس شخص کے آج اور کل کے فرق میں چھپا ہے۔ یہ جو آج زنجیروں میں جکڑا ایک بے بس بھکاری ہے نا، یہ کبھی ایک ایسا فاتح تھا جس کے نام کا سکہ چلتا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ تھے موسیٰ بن نصیر۔ جی ہاں، وہی موسیٰ بن نصیر، تاریخ کے عظیم ترین جنرلوں میں سے ایک۔ وہ سپہ سالار جس نے اموی خلافت کے لیے پورا شمالی افریقہ اور یہاں تک کہ اسپین بھی فتح کر لیا تھا۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ اتنا بڑا آدمی اس حال تک کیسے پہنچ گیا؟ اس کے پیچھے کی کہانی دراصل اقتدار کی سیاست اور ایک تلخ تبدیلی کی کہانی ہے۔ دیکھیں، جب تک خلیفہ الولید کا دور تھا، موسیٰ بن نصیر کا ستارہ عروج پر تھا، لیکن جیسے ہی خلیفہ کا انتقال ہوا، سب کچھ بدل گیا۔ نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک، وہ موسیٰ سے ذاتی طور پر کہہ لیں کہ حسد کرتے تھے، اور بس یہی حسد ان کے زوال کا سبب بنا۔ اور اس حسد کا پہلا وار ہوا موسیٰ کی عزت اور ان کی دولت پر۔ اس 80 سالہ بزرگ جرنیل پر 2,30,000 دینار کا جرمانہ لگا دیا گیا۔ یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ اس کا مقصد وصولی تھا ہی نہیں، مقصد تو بس انہیں توڑنا تھا، انہیں بالکل ختم کر دینا تھا۔ لیکن کہانی کا اصل ڈرامائی موڑ تو اب شروع ہوتا ہے۔ وہیں مکہ کی گلیوں میں اسی حالت میں موسیٰ کو 2 لوگ پہچان لیتے ہیں، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ کبھی انہی کی فوج کے بڑے کمانڈر تھے۔ یہ عام فوجی نہیں بلکہ طاقتور بربر قبیلوں کے سردار تھے، وہی سردار جنہیں موسیٰ نے جنگ سے نہیں بلکہ اپنے کردار، اپنے انصاف سے جیتا تھا اور اسلام کے دائرے میں لائے تھے۔ اپنے لیڈر، اپنے محسن کو اس حال میں دیکھ کر ان کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ وہ غصے اور وفاداری میں سیدھا موسیٰ کے پاس گئے اور کہا، آپ بس حکم دیں، ہم ابھی بغاوت کر دیں گے اور اس ظلم کو ختم کر کے رہیں گے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو موسیٰ بن نصیر کے کردار کی اصل عظمت دکھاتا ہے۔ اپنی اس حالت کے باوجود انہوں نے صاف منع کر دیا، کہا، میں نے بغاوتیں اس لیے ختم نہیں کی تھیں کہ خود ایک بغاوت شروع کروں، میں مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی وجہ نہیں بن سکتا۔ لیکن ایسی باتیں بھلا کہاں چھپی رہتی ہیں؟ خبر اڑتے اڑتے خلیفہ سلیمان تک پہنچ ہی گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان دونوں سرداروں کو فوراً دمشق یعنی دارالحکومت طلب کر لیا گیا۔ تو اب یہ دونوں سردار خلیفہ سلیمان کے بھرے دربار میں کھڑے تھے، اور ان کے تیور وہ شروع سے ہی بتا رہے تھے کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ جھکو، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور پھر جو جواب دیا وہ سیدھا خلیفہ کے غرور پر چوٹ تھی۔ ہم کیوں جھکیں؟ ہمیں یہ درباری آداب نہیں آتے، ہمیں تو بس ایک خدا کے آگے جھکنا سکھایا گیا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا، موسیٰ دلوں کو جیت کر لوگوں کو اسلام میں لائے تھے، اور تم خوف اور ظلم سے حکومت کرتے ہو۔ اور پھر انہوں نے وہ بات کہہ دی جو ان کی موت کا پروانہ بن سکتی تھی۔ بولے، اگر موسیٰ نے اشارہ کر دیا ہوتا نا تو ہم دکھا دیتے کہ بغاوت کیا ہوتی ہے، لیکن اس نے ہمیں روک دیا، صرف اس سلطنت کی خاطر جسے تم اپنے ہی ہاتھوں برباد کر رہے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ خلیفہ کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا،
اور اسی لمحے ان دونوں کی قسمت پر مہر لگ گئی۔ خلیفہ نے چیخ کر حکم دیا کہ ان دونوں کو گھسیٹ کر قید خانے میں پھینک دو اور اسے ان کی آخری آرام گاہ قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں لے جایا جا رہا تھا تو وہ جاتے جاتے بھی خلیفہ کو بددعا دے رہے تھے کہ اس کے ظلم کا دور اب ختم ہونے والا ہے۔ ان دو سرداروں کا اس کے بعد کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم، انہیں پھر کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور ظلم کا یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ موسیٰ بن نصیر اب بالکل اکیلے رہ گئے تھے، اور صرف وہی نہیں، اس دور کے ایک اور عظیم فاتح محمد بن قاسم، ان کا انجام بھی کچھ ایسا ہی المناک تھا۔ تو کہانی گھوم کر وہیں آ جاتی ہے، مکہ کی گلیاں، زنجیروں میں جکڑے موسیٰ بن نصیر، اور ان کے لبوں پر وہی آیت، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اب یہ الفاظ کسی بھکاری کی مجبوری نہیں لگتے، بلکہ یہ طاقت، تقدیر اور عروج و زوال کے پورے کھیل پر ایک گہرا تبصرہ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ختم تو ہو جاتی ہے، لیکن ایک سوال پیچھے چھوڑ جاتی ہے کہ جب طاقت ظلم بن جائے تو وفاداری کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اور اگر ایک عظیم مقصد کے لیے لڑنے والوں کا انجام یہ ہو، تو پھر تاریخ سے کیا سبق لیا جائے؟